السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ آج ہم اپنا جو سبق ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ 5ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں بھی جو کسی اور کے نکاح میں ہوں۔ پیچھے پارہ نمبر 4 کی جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 23، اس میں بتایا گیا تھا کہ کن رشتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی کی کنٹینیوشن ہے کہ وہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں ہیں، کیونکہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہیں اس لیے وہ آپ پر حرام ہیں۔ البتہ ایک عورت کو اگر اس کا شوہر طلاق دے دیتا ہے تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہ حرمت ابدی نوعیت کی نہیں ہے، یعنی اگر وہ عورت بیوہ ہو جاتی ہے یا طلاق ہو جاتی ہے اس کو تو اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن جب تک وہ کسی کے نکاح میں ہے اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا۔ محصنات کا لفظ یہاں آیا ہے، یہ ان عورتوں کو کہا جاتا ہے جو کسی کی قید نکاح میں ہوتی ہیں۔ حسن قلہ کو کہتے ہیں اور احسان کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اپنی حفاظت میں لینا یا کسی کی حفاظت میں ہونا، دونوں معنوں میں یہ لفظ آتا ہے۔ چنانچہ محصنات وہ عورتیں ہیں جو ایک خاندان کے قلعے کے اندر محفوظ ہیں، شوہر والیاں ہیں، اور یہ لفظ لونڈیوں کے مقابلے میں آزاد خاندانی شریف زادیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے کہ جو تمہاری ملک یمین بن جائیں، یعنی جنگ کے نتیجے میں تمہارے ہاں لونڈیاں بن کر آ جائیں۔ یہ عورتیں اگرچہ مشرکوں کی بیویاں ہیں لیکن لونڈیوں کی حیثیت سے اب وہ تمہارے لیے جائز ہیں، لیکن یہ اب لا ختم ہو چکا ہے، اب لونڈیوں کا تصور اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا فریضہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کرتی گئی ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، ان کے سوا جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی تھوڑی سی تعداد ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، جن سے نکاح کرنا حرام ہے، باقی کثیر تعداد حلال ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، اور تم اپنے مال کے ذریعے سے ان کے طالب بنو، یعنی ان کے مہر ادا کر کے ان کے ساتھ نکاح کرو۔ محسنین غیر مسافحین، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، یعنی تمہاری نیت گھر بسانے کی ہونی چاہیے۔ صرف کھیل تماشے کے لیے، مشغلے کے لیے یا اپنی جو سکون ہے اس کے لیے تم صرف نکاح نہیں کرو گے، بلکہ پراپر گھر بسانے کی نیت ہوگی اور ایک ذمہ داری سمجھ کے تم اس بندھن میں اپنے آپ کو باندھو گے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پس جو بھی تم نے ان سے تمتع کیا ہو اس کے بدلے ان کے مہر ادا کرو جو مقرر ہوئے تھے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، البتہ اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں کہ مہر مقرر ہونے کے بعد باہمی رضامندی سے کوئی کمی بیشی کر لو، یعنی عورت کی رضامندی کے ساتھ اگر مہر میں کوئی کمی ہو سکتی ہے تو وہ کی جا سکتی ہے، یا تمہاری اپنی خوشی سے تم مہر کی رقم تھوڑی بڑھا کے دینا چاہو تو دے سکتے ہو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے۔ ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات، اور جو کوئی تم میں سے اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے شادی کر سکے تو وہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں۔ یہاں پر دیکھیں پھر محصنات کا لفظ آیا ہے لیکن یہ دوسرے معنی میں آیا، یعنی شریف زادیاں، آزاد مسلمان عورتیں، اور آزاد مسلمان عورتوں کا مہر ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی مفلس ہے، خاندانی عورت کا مہر ادا نہیں کر سکتا، اب وہ کیا کرے گا؟
ایسے لوگوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ معاشرے میں موجود مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ واللہ عالم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون نہیں ہے۔ بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی سے ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن، سو ان سے نکاح کر لو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ کسی لونڈی کا مالک اس سے جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے، لیکن جب ایک شخص مالک کی اجازت سے اس کی لونڈی سے نکاح کر لے گا تو اب لونڈی کا مالک کا تعلق آپس میں ختم ہو جائے گا۔ وہ لونڈی اب ایک مسلمان کی منکوحہ ہو جائے گی، اس لیے اس نکاح کے لیے فرمایا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ کہ مالک کی اجازت کے ساتھ تم نکاح کرو گے۔ اس وقت کے معاشرے میں یہ شکلیں موجود تھیں۔ اب یہاں یہ حکم نہیں ہے کہ ایسی شکلیں پیدا کرو، بلکہ غلام اور لونڈیوں کا معاملہ اس وقت کے بین الاقوامی حالات اور جنگی قیدیوں کے مسئلے کے ایک حل کے طور پر پہلے سے موجود تھا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس معاشرے میں قرآن نے اصلاح کا عمل شروع کیا اس میں فی الواقع کیا صورتحال تھی اور اس میں کس اعتبار سے تدریجاً بہتری کی گئی اور اسلام نے اس نظام کا مکمل طور پہ خاتمہ کیا۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور انہیں ان کے مہر ادا کرو معروف طریقے پر، محصنات غیر مصافحات، ان کو حصار نکاح میں لا کر، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے والیاں ہوں۔ ان سے نکاح کا تعلق ہوگا، اس میں نیت گھر بسانے کی ہونی چاہیے۔ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ صرف اپنی شہوت پوری کرنی ہے یا موج مستی کرنی ہے۔ یہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں گی، آزاد شہوت رانیاں نہ کرتی پھریں۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ کسی کی لونڈی سے کسی کا نکاح ہو تو کھلم کھلا ہو، معلوم ہونا چاہیے سب کو کہ فلاں کی لونڈی تھی، اب وہ فلاں کے نکاح میں ہے۔ جیسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا تھا۔ حضرت سمیہ ابو جہل کے چچا کی لونڈی تھیں جو ایک شریف انسان تھا، اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن سے آ کر مکہ میں آباد ہوئے تو انہوں نے ابو جہل کے چچا سے اجازت لے کر ان کی لونڈی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، جن سے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پس جب وہ قید نکاح میں آ جائیں تو پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو ان پر اس سزا کی بنسبت عادی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہے۔ یعنی لونڈیاں قید نکاح میں آنے کے بعد اگر بد چلنی کے مرتکب ہوتی ہیں تو بدکاری کی جو سزا آزاد عورتوں کو دی جائے گی انہیں اس کی آدھی سزا دی جائے گی۔ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ ابتدائی احکامات ہیں، ابھی تک سورۃ نور نازل نہیں ہوئی تھی، حدود جاری نہیں ہوئی تھی، نہ ہی 100 کوڑوں کی سزا کا حکم آیا تھا، نہ رجم کا حکم آیا تھا۔ چنانچہ آیت نمبر 16 میں جو بات کی گئی آذوہما، کہ ان دونوں کو اذیت دو، اس حکم کی تعمیل میں بدکاری کی جو بھی سزا اس زمانے میں آزاد خاندانی عورتوں کو دی جاتی تھی وہ منکوحہ لونڈی کو اس سے آدھی سزا دینے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ شریف خاندان کی عورت جسے ہر طرح کا تحفظ حاصل ہے اس کا معاملہ فرق ہے، اور ایک غریب لونڈی کا معاملہ فرق ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اجازت تم میں سے ان کے لیے ہے جن کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو، یعنی مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لینے کی اجازت تم میں سے ان لوگوں کو ہے جو اپنی شہوت اور جنسی جذبے کو روک نہیں سکتے اور انہیں ڈر ہے کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے یا گناہ میں ملوث ہو جائیں گے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر صبر کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ عام طور پر اس معاشرے میں جو لونڈیاں تھیں وہ بلند کردار کی نہیں تھی، لہٰذا فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ تم اس طرح کا نکاح کرنے سے بچو اور پاکیزگی اختیار کرو اور صبر کرو۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح کر دے اور تمہیں ہدایت بخشے ان راستوں کی جو تم سے پہلے لوگوں کے تھے، یعنی پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں نیکوکار بھی تھے، بدکار بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم انبیاء کا رستہ، صلحاء کا رستہ، نیکوکاروں کا رستہ اختیار کرو اور دوسرے راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور وہ تم پر نظر عنایت فرمائے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے، اور وہ لوگ جو شہوت کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ حق سے بھٹک کر دور نکل جاؤ۔
وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا رجحان صراط مستقیم کی بجائے غلط رستوں کی طرف ہو جائے اور تم ادھر بھٹکتے چلے جاؤ۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ عورت کی جو آزادی کی بنیاد اور حقوق نسواں کے نام پر دنیا میں جو تحریکیں چل رہی ہیں، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ حدود اور قیود کو توڑ کر جنسی بیراروی پھیلانے کی عظیم سازش ہے جو پوری دنیا میں چل رہی ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے تم پر سے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ احکامات اللہ تم پر بوجھ کی شکل میں ڈال رہا ہے، اللہ تم پر تخفیف چاہتا ہے، تم سے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم ان باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو معاشرے میں گندگیاں پھیلیں گی، فساد برپا ہوگا، جھگڑے ہوں گے، بدگمانیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کی روک تھام کر کے تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس کے اندر کمزوری کے پہلو موجود ہیں، اور بہت اونچا پہلو کہ اس کے اندر نفس ہے، جس میں ضعف ہے، جس میں کمزوری ہے، جو کہ بار بار پھسل جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اہل ایمان اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے ہڑپ نہ کرو، سوائے اس کے کہ تجارت ہو تمہاری باہمی رضامندی سے۔ تجارت اور لین دین کی بنیاد جب واقعتاً باہمی رضامندی پر ہوتی ہے تو اس سے حاصل ہونے والا منافع جائز بھی ہے اور حلال بھی ہے۔ فرض کریں کہ ایک شخص کی جوتوں کی دکان ہے، اس نے گاہک کو جوتا دکھایا، 200 روپے قیمت بتائی، گاہک نے جوتا پسند کیا، 200 روپے میں خرید لیا۔ یہ کیا ہوا؟ باہمی رضامندی سے ایک سودا ہو گیا۔ اب اس میں کچھ نہ کچھ نفع دکاندار نے بھی کمایا، اس نے محنت کی، کہیں سے وہ جوتا خرید کے لایا، اسے اپنی دکان میں محفوظ کیا، پھر اس نے دکان کا کرایہ بھی دینا ہے، بجلی کے بل بھی دینے ہیں، کوئی نوکروں کی تنخواہیں بھی دینی ہے، تو یہ منافع اس کا حق ہے، تو گاہک کو اس میں کوئی تعامل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہی جوتا جھوٹ بول کے یا جھوٹی قسم کھا کے فروخت کرتا ہے، کہتا ہے میں نے تو اتنے کا لیا ہے، یا اگر اس نے 100 کا ہے تو 200 بتا رہا ہے، تو اس طرح وہ اپنی ساری محنت کو ضائع کر رہا ہے، اور اس کا جو بھی منافع ہوگا اس کے اوپر وہ ناجائز اور حرام ہوگا۔ اس طرح معاملات اور لین دین کے تمام طریقے جن کی بنیاد جھوٹ اور دھوکہ دہی پر ہو، وہ تمام حرام میں آ جاتے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ تمدن کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے، جان کا احترام، مال کا احترام۔ ہر شخص کے لیے دوسرے کا مال اور جان محترم ہے، ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اگر ہم 2 لوگوں کے بیچ میں اس معاشرے کے اندر آپس میں انسانوں کے اندر یہ شریفانہ معاہدہ قائم رہتا ہے تو تبھی لوگ مل جل کر ایک معاشرے کے اندر، ایک ملک کے اندر رہ سکتے ہیں، ایسا معاشرہ جس میں اطمینان ہوگا، سکون اور چین ہوگا۔ لیکن جہاں یہ دونوں احترام ختم ہو جاتے ہیں، نہ جان کا احترام ہے نہ مال کا احترام ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہاں امن و سکون نہیں ہوگا، وہاں چین اطمینان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس آیت میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے اور قتل نفس دونوں کو حرام قرار دے کر دونوں حرمتوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا زیادتی کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ، کون سا کام؟ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا اور قتل نفس، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم جلد ہی اس کو آگ میں جھونک دیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ یعنی میں یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نوع انسانی کے بہت بڑے حصے کو جہنم میں کیسے جھونک دے گا، اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ آگے جو 2 آیات بیان ہو رہی ہیں، اس میں انسانی تمدن کے 2 بڑے اہم مسائل بیان ہو رہے ہیں جو بڑے گہرے اور فلسفیانہ اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے گناہوں کے بارے میں، جس میں کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہوں کی تقسیم ہے، اور بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، پھر کفر ہے، پھر یہ کہ جو فرائض ہیں ان کو چھوڑنا اور جو حرام چیزیں ہیں ان کا ارتکاب کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہیں جو انسان سے بشری کمزوری کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، وہ پھر صغیرہ گناہوں میں آ جاتی ہیں۔ مثلاً آداب میں، احکام کی جزیات میں کوئی کمی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہوگی، یا بغیر کسی ارادے سے کوئی ایسی بات کہہ دی جو غیبت کے حکم میں آ گئی۔ تو اس ضمن میں صحت مندانہ رویہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے پوری ایفرٹ کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ بچا جائے کہ ان سے انسان بالکل پاک ہو جائے۔
فرائض کی پوری ادائیگی ہو، جو چیزیں حرام ہیں ان سے بچا جائے، اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کے بارے میں ایک دوسرے پر زیادہ گرفت نہ کی جائے، نہ ہی زیادہ دل گرفتہ ہوا جائے، بلکہ توقع رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، غفور ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دے گا۔ اور اگر کوئی چھوٹی غلطی ہو جاتی ہے تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے استغفار ضروری ہے، اور یہی صغائر ہیں جو نیکیوں کے ذریعے سے خود بخود ختم ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اعضائے وضو دھوتے ہوئے ان اعضاء کے گناہ دھل جاتے ہیں، یعنی جو جسم کا حصہ ہم دھوتے ہیں اس حصے کے اعضاء دھلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ نسائی کی روایت کا مفہوم ہے۔ تو صغیرہ گناہ جو ہیں وہ نیکیوں کے اثر سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن میں سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، اور ان برائیوں سے مراد کبائر نہیں ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے، ان کے لیے صدق دل سے توبہ کرنی ہوگی۔ اور جو اکبر الکبائر ہے یعنی شرک ہے، اس کے بارے میں تو اس صورت میں 2 مرتبہ آیا ہے، آیت نمبر 48 میں بھی اور آیت نمبر 116 میں بھی، کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ یہ بات تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ما سوا جس قدر گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ لیکن ہمارے ہاں جو مذہب کا ایک مسخ شدہ تصور بن چکا ہے، تو ایسا مذہبی مزاج وجود میں آ گیا ہے کہ کبیرہ گناہ تو ہو رہے ہیں، سود خوری بھی ہو رہی ہے، رشوت بھی چل رہی ہے، حرام خوری بھی ہو رہی ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گرفت ہو رہی ہے۔ داڑھی کیوں شرعی نہیں ہے، پانچہ ٹخنوں سے نیچے کیوں ہے، دوپٹہ صحیح نہیں لیا ہوا، یہ حجاب کیوں نہیں کرتی اور تمہاری نماز کا طریقہ درست نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن مجید میں اس معاملے کو 3 جگہ نقل کیا گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں درگزر سے کام لو اور بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، یعنی کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے، ان سے پاک صاف کرتے رہیں گے۔ جو بھی نیک کام کرو گے ان کے حوالے سے تمہاری سیئات خود بخود دھلتی رہیں گی۔ وَنُدْخِلُكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں داخل کریں گے بہت باعزت جگہ پر۔ سورۃ شورى میں اور سورۃ نجم میں بھی یہ آیات آئی ہیں کہ اور جو بھی شخص کبائر سے اپنے آپ کو بچائے گا اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی چھوٹی کمیاں کوتاہیاں معاف کرتے چلے جائیں گے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے انسانی معاشرے کے اندر انسانوں کے بیچ میں فضیلت کا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، کسی کو بہت اچھی شکل دی، کسی کو بدصورت بنا دیا، کوئی بالکل صحیح اعضاء کے ساتھ آیا، کسی کو کوئی نہ کوئی نقص ہے، کسی کی ٹانگ کام نہیں کرتی، کسی کا بازو کام نہیں کرتا، کوئی بہت لمبے قد کا ہے، کوئی ٹھگنے قد کا ہے، لوگ چھوٹے قد کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا۔ اب عورت اندر اندر کڑتی رہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کیوں بنا دیا، تو ایسا تو نہیں ہوتا نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ کوئی بدصورت ہے، ٹھگنا ہے، کسی اعتبار سے کمتر ہے، وہ کسی دوسرے شخص کو دیکھتا ہے کہ دیکھو یہ تو بڑا اچھا ہے، اس کو اللہ نے اتنی اچھی شکل دی، اتنا اچھا قد دیا۔ اب اس پر کڑنے کی بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، جس طرح بھی بنایا ہے، کالا بنایا ہے، شکل اچھی نہیں بنائی، یا ہمارا قد چھوٹا ہے، اس پر صبر و شکر کریں، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، یہ اللہ نے بنائی ہیں۔ کیوں؟ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا فضل کسی اور پہلو سے بھی ہو سکتا ہے، تو ارادہ کریں کہ میں نے نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے، علم میں آگے بڑھنا ہے، تو دوسری چیزوں سے ان چیزوں کی تلافی کر لیں جو اسے میسر نہیں، بجائے اس کے کہ منفی نفسیات پروان چڑھے اور انسان احساس کمتری میں ڈوبتا چلا جائے، اور جو پھر اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے، طرح طرح کی ذہنی بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اور ذہنی الجھنوں کی وجہ سے، ناکامیوں کے احساسات کے تحت بعض اوقات پھر انسان اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ تو دیکھیں کتنی پیاری تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تمنا نہ کیا کرو اس شے کی جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ان کی خلقی صفات کے اعتبار سے دوسروں پر فضیلت دی ہے۔
اور آدمی کی یہ ذہنیت ہے کہ جہاں بھی کسی دوسرے کو اپنے مقابلے میں کسی بھی حیثیت سے بڑا ہوا دیکھتا ہے بے چین ہو جاتا ہے، اس کے اندر جیلسی آ جاتی ہے، عداوت آ جاتی ہے، دشمنی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں اسی ذہنیت سے بچنے کی ہدایت فرمائی جا رہی۔ فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، تو کسی عورت کی مرد بننے یا مرد کی عورت بننے کی تمنا یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ ہاں، دنیا میں قسمت آزمائی کرو، جد و جہد کرو، بہت مواقع ہیں، اپنے آپ کو کسی اور طریقے سے اوپر لے کر جاؤ۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گے، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گی۔ یعنی جہاں تک خیرات کا تعلق ہے، نیکیوں کا تعلق ہے، برائیوں کا تعلق ہے، منکرات کا معاملہ ہے، اس میں مرد اور عورت برابر ہے۔ مرد نے جو نیکی کمائے گا وہ اس کے لیے ہوگی، عورت جو نیکی کمائے گی وہ اس کے لیے ہوگی۔ برابری کا یہ میدان دونوں کے لیے کھلا ہوا ہے، اور عورت نیکی میں مرد سے آگے نکل سکتی ہے۔ چنانچہ انسان کا طرز عمل تسلیم و رضا کا ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے جیسا بھی بنایا ہے، جو بھی اس نے مجھے عطا کیا ہے، اس حوالے سے مجھے بہتر سے بہتر عمل کرنا ہے۔ میرا شاکلہ اللہ کی طرف سے آ گیا ہے، اس سے میں تجاوز نہیں کر سکتی۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے قل کل یعمل علی شاکلتہ، آپ کہہ دیجئے کہ ہر شخص کام کرتا ہے اپنی شاکلہ کے مطابق۔ اور سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں آیت نمبر 286، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اس آیت کے الفاظ کو دوبارہ غور کیجئے، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ جہاں تک عورت کی معاشی جد و جہد کا تعلق ہے، ایک خاتون کوئی کام کرتی ہے، کہیں جاب کرتی ہے، وہاں پر کوئی حرام پہلو نہیں ہے، وہاں پر شریفانہ جاب ہے، تو وہ ستر اور حجاب کا خیال رکھ کے تو یہ نوکری کر سکتی ہے، اور جو بھی وہ کمائے گی وہ اس کی کمائی ہوگی۔ تو یہاں پر جو آیت آئی ہے یہ اس کمائی کے لیے نہیں آئی، یہ جزائے اعمال کے لیے آئی کہ مرد کو اس کی کمائی کا حصہ ملے گا، عورت کو اس کی کمائی کا حصہ ملے گا، کیونکہ اعمال کے مختلف مرتبے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ عمل میں خلوص نیت کتنا تھا، آداب کس حد تک ملحوظ رکھے گئے تھے۔ سورۃ بقرہ میں حج کے ذکر میں بھی ہم نے پڑھا تھا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، آیت نمبر 202، یعنی جو کمایا ہوگا اس میں سے انہیں حصہ ملے گا۔ اسی طرح یہاں پر بھی اکتساب سے مراد اچھے یا برے اعمال کمانا ہے، پیسہ کمانا نہیں ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل طلب کرو، یعنی جو فضیلت اللہ نے دوسروں کو دے رکھی ہے اس کی تمنا نہ کرو، بلکہ اللہ سے فضل کی دعا کرو کہ اللہ تو نے اس معاملے میں مجھے کمتر رکھا ہے، تو مجھے دوسرے معاملات کے اندر ہمت دے دے کہ میں ترقی کروں، اور اللہ تعالیٰ جس پہلو سے مناسب سمجھے گا اپنا فضل تمہیں عطا فرما دے گا۔ وہ بہت سے لوگوں کو کسی اور پہلو سے نمایاں کر دیتا ہے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے جو بھی والدین اور رشتہ دار چھوڑیں۔ قانون وراثت کی اہمیت کو دیکھیں کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں، اور جن کے ساتھ تمہارے عہد و پیمان ہوں ان کو ان کا حصہ دو۔ تقسیم وراثت کے احکام کے حوالے سے ایک سوال سامنے آیا کہ جن لوگوں کا آپس میں بھائی چارہ ہے یا مواخات کا رشتہ ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، تو آیا ان کا وراثت میں حصہ ہے؟ یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ وراثت تو اسی قاعدے کے مطابق ورثہ میں تقسیم ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہے، بھائی چارے کے عہد و پیمان ہیں، یا کوئی منہ بولے بھائی یا بیٹے بنے ہوئے ہیں، ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ البتہ اپنی زندگی میں ان کے ساتھ جو بھلائی کرنا چاہو وہ کر سکتے ہو، کچھ دینا چاہو دے سکتے ہو، اپنی وراثت میں سے کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، لیکن جو قانون وراثت طے ہو گیا ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ وراثت کے اندر حقدار کوئی اور نہیں ہوگا سوائے اس کے جس کو اللہ نے مقرر کیا۔
اور اپنی پراپرٹی میں سے 1/3 آپ کسی کو دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ دینے کی اجازت نہیں۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔